بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سورہ بقرہ کی ہم لوگوں نے شروع کی ہے۔ ایک تو یہ کہ سمجھ لیں بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گائے پر ہی سورت کے اندر بحث ہوئی ہے، بلکہ صرف یہ کہ اس کے اندر لفظ گائے کا تذکرہ آیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ چونکہ یہ مدنی سورت ہے اس لیے اس میں خطاب کن لوگوں سے ہے؟ یہودیوں سے۔ یعنی جب رسول اللہ نے مدینے میں جا کے ریاست بنا لی تھی تو ان لوگوں سے اس کے اندر آپ کو خطاب ملے گا۔ اور یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ دراصل یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، یہ لوگ بھی ایک طرح سے پہلے ہم لوگوں سے پہلے یہی لوگ دراصل مسلمان تھے نا، اور یہ لوگ سب چیزوں کے قائل تھے، توحید، رسالت، وحی، آخرت و ملائکہ کے قائل تھے، اور اس ضابطے کو بھی تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترا تھا۔ یہ توحید کو بھی سب لوگ معلوم کرنے والے تھے، لیکن ہوا یہ تھا بنی اسرائیل کے اندر جو ہے غیر اسلامی عناصر کی چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے، جیسے ہم دیکھیں جیسے ہمارے اندر ہو گئی ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ در حقیقت بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتوں، تحریفوں، موشکافیوں، فرقہ بندیوں اور دنیا پرستی انحطاط اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے اور محض یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ تو چنانچہ اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے آپ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے تقریباً شروع کے جو 15 اور 16 رکوع ہیں، آپ کو اس میں بنی اسرائیل ہی کے مطابق کے بارے میں سارا کچھ ملتا رہے گا۔ پھر نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں شروع میں جو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کتاب میں۔ تو یہ مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اتنی دفعہ ہم نمازوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہارا سیدھا راستہ ہے نا وہ اس کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جب تک تم اس کتاب کو کھولو گے نہیں، پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، تمہیں سیدھا راستہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر سیکنڈ جو آیت ہے ہدی للمتقین، کی ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا، یعنی ہر مسلمان کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، صرف انہی مسلمانوں کو ہدایت ملتی ہے جو کہ تقویٰ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دینا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس میں 5 صفات بتائی گئی ہیں جو اس قرآن سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، سب اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آخر میں کیا کہا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے رائے راست پر ہیں، اور اولئک یہی لوگ هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اصل میں بتا دوں جہاں با اور نون کا جب استعمال ہو جاتا ہے نا اینڈ میں کسی بھی ورب کے، تو وہ پھر پلورل ہو جاتا ہے وہ لفظ۔ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو بیسک 5 کوالٹیز اللہ میاں نے اس قرآن کی شروع میں ہی بتا دی ہیں، جن لوگوں کا بھی ان پر یقین پختہ نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، تو ان لوگوں کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ ان کے سامنے کتنی قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیں۔ اور کس وجہ سے ایسا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتاتا ہے، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ ومن الناس من یقول، وہ لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ نہیں ایمان لانے والے۔ ابھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ منافق تو بڑا یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بظاہر اپنے سامنے والے کو دھوکہ دے کر یہ بتا کر کہ مسلمان ہوں تو میں بڑا میرا پرسنالٹی ہے کہ میں اتنا اچھا دھوکے باز ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ دراصل خود اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے نا، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے۔ لیکن جب اللہ آگے آ رہا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ماں کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے، ویسے ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم، یہ بہت اہم آیت ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو مرض کس چیز کو کہا ہے؟ نفاق کو کہا ہے۔ یہ جب انسان کے دل کے اندر یہ نفاق کا بیج آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ فزادہم اللہ، بڑھا دیا ہے اللہ نے ان کا مرض، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی بار بار کا جھوٹ بولنا بھی مسلمان کو منافق بنا دیتا ہے نا۔ تو آتا ہے نا کہ منافق جو 3 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق ایک تو وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسری یہ کہ بار بار بس جھوٹ بولتا ہے وہ، حالانکہ ہوگا وہ مسلمان
ہم اس کو دنیا کے لحاظ سے یہی کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن دراصل وہ منافق ہوتا ہے۔ اور تبھی کہا گیا ہے نا کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا، نہیں تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون، وہ فساد کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ نہیں شعور رکھتے۔ اس چیز کو اگر ہم ذرا سب بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ذرا اس وقت ہم دیکھیں امریکہ کس طرح اسرائیل کے ساتھ لے رہا ہے۔ بظاہر وہ بڑا ایجوکیٹڈ ملک مانا جاتا ہے، اب یہ اپنے شہریوں کے ان کے بڑے حقوق ہیں، جسے کہتے ہیں نا ان کے یہاں تو جانوروں تک کے بھی حقوق ہیں، لیکن اس معاملے پر، مسلمانوں کے معاملے پر جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس قدر وہ ہر دفعہ قرارداد کو امریکہ ویٹو کر رہا ہے، تو اب تو خود ان کے امریکی شہریوں کو بھی پتہ چلنے لگا ہے کہ یہ خود ہم لوگ دراصل کیا ہے نا۔ تو حالانکہ وہ لوگ شو اپنے، اب بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ اب سب کچھ کروائیں، ہیومینیٹیرین ایڈ بھی بھیج رہے ہیں وہاں سے وہ امریکہ والے۔ تو اب دیکھیے اس طرح سے ہر منافق کا یہی حال ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، وَإِذَا بہت دفعہ آتا ہے قرآن کے اندر، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قولو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے کہ ایمان لائے بیوقوف، یعنی اس وقت جو رسول اللہ پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے اس وقت زیادہ تر جو ہے غریب اور کم، جیسے کہیں گے لوڑ لوگ اس وقت رسول اللہ کے اوپر ایمان لا رہے تھے۔ لیکن اس میں یہ والی ایک بات اہم ہے بہت، کہ زیادہ تر لوگ جتنے بھی ایمان لائے تھے وہ نوجوان طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے نوجوان طبقہ پہلے زیادہ اسلام کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہی، ہم السفہاء وہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں علم رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب لقوا الذین ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنی شیطانوں کی طرف، قالوا کہتے ہیں انا بے شک معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یعنی جب یہ ایسے منافق تھے دوہرے کہ جب مسلمانوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں میں آتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو طغیانی میں، یعمہون وہ بھٹکتے ہیں، یعنی منافق جو ہے دراصل اپنی طغیانی کے اندر، مطلب اپنی گمراہی کے اندر بھٹکتا ہی چلا جانا ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ خرید لی گمراہی بالہدیٰ بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں تجارت فائدہ دے گی ان کو تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین۔ یہ بڑی اہم جملہ ہے کہ جب انسان دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے تو اس کے لیے پھر جملہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت بیچ ڈالی دنیا کے فائدوں کے لیے۔ اب بلکہ یہ ہم دیکھیں نا اس پر جو اگر ہم اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کرتے، یا جو دکاندار جو مارٹ اسرائیل کے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، تو بڑی اچھی میری نظر سے پوسٹ گزری کہ وہ دراصل چندہ جمع کر کے دے رہے ہیں اسرائیلی فوج کو۔ اس طرح سے ہر معاملے میں